ابو الحارث شیر امام حسین علیہ السلام۔ مدینے میں امام حسین علیہ السلام نے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث رکھا ہوا تھا۔ جب وہ شیر جوان ہوا تو مدینے کے لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ مدینے کے لوگوں نے کہا کہ یہ شیر جوان ہو گیا ہے اور ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام ابو الحارث کے پاس آئے اور کہا، میں آزاد کرتا ہوں اور ملک ایران چلے جاؤ، وہاں تنوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ مر گیا ہے، وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری ملاقات مجھ سے اسی جنگل میں ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث وہاں سے چلا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا میں شہید ہوئے تو یزیدی فوج نے چاہا کہ گھوڑوں سے ان کی لاش کو پامال کر دیں۔ جناب فضا سلام اللہ نے پاک بیوی سیدہ جناب زینب سلام اللہ سے کہا، اے میری سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام جو سمندر میں سفر کر رہا تھا، کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک پھٹے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ اس شخص نے اس شیر سے کہا، مجھے اذیت نہ دینا، میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جب یہ سنا تو اس کو صحیح راستے پر لے آیا اور اے میری سیدہ، اس جنگل میں ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا سلام اللہ جنگل کی طرف گئی اور ابو الحارث کہہ کر صدا دی۔ جیسے ہی پاک بیوی جناب فضا کی صدا سر بلند ہوئی تو شیر نے سر بلند کیا تو پاک بیوی فضا سلام اللہ نے کہا، اے ابو الحارث، تجھے معلوم ہے یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ یہ گھوڑوں کی ٹانپوں سے ان کے جسم کو روننا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث یہ سن کر باہر آیا، مقتل میں آ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں ظالموں کے گھوڑے جب قریب آئے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ عمر بن سعد نے کہا، یہ ایک آزمائش ہے، اسے مت چھیڑو اور سب واپس چلے جاؤ۔ اسی طرح ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامالی سے بچا لیا۔ یہ وہ خاندان ہے آل محمد کا جن کا حیا، جن کی تعظیم حیوان اور جانور بھی کرتے تھے، پر افسوس انسان نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔